اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلا وعیدا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول اللہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے مولا حسین کی عصمت کو بیان کر رہی ہے۔ آپ دنیا کے لیے ایسے چراغ کے مانند ہیں جو انسانوں کو ہدایت اور روشنی عطا کرتا ہے، اور ایسے کشتی کے مانند ہے جو طوفانوں سے نکال کر نجات کے ساحل تک پہنچاتی ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مولا حسین کو کیوں ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی کہا گیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں کربلا کے واقعے کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے مولا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جن لوگوں کے سامنے آئے وہ ہر طرح کی گمراہیوں میں گرفتار تھے، اللہ سے دور تھے، آخرت میں ان کا ایمان نہیں تھا، نبی کے دین کے احکام کو ان کو کوئی خیال نہیں تھا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑے مسلمان سمجھتے تھے جبکہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہ تھے۔ اسی طرح ہر قسم کی دوسری برائیوں جیسے جہالت، دنیا پرستی، غرور، خود پرستی وغیرہ میں گرفتار تھے۔ امام حسین علیہ السلام ایسے لوگوں کے مقابلے میں آئے اور ایسی ہدایت کی روشنی پھیلائی کہ جو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اس نے اپنے حقیقی خدا کو پہچان لیا اور سچا مسلمان اور مومن بن گیا۔ انسان اور اسلامی اخلاق کے چشموں سے سیراب ہو کر کوئی زہیر بن گیا، کوئی وہب بن گیا، کوئی حور علیہ السلام بن کر دنیا اور آخرت میں آزاد ہو گیا۔ امام کی ذات وہ ہے جن سے ہر قوم کے رہبروں نے ہدایت لی ہے۔ ہمارے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نجات کی کشتی ہونا ہر زمانے کے لیے ہے، لیکن آج کے دور میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے جس نے مولا حسین کو پہچان لیا وہ آپ کا عاشق ہو گیا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے امام کا پیغام، امام کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام لوگوں کو اپنی طرف خود بخود کھینچ لیں گے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے ہوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ محرم کا مہینہ امام حسین علیہ السلام اور مقصد کربلا کو پہچاننے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا بہترین موقع ہے۔ اسی محرم کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام کا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر شہید ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں کوئی نہ بچا، سب شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ اس آواز کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے بہن زینب، شاید میرا بچہ پیاسا ہے، لاؤ میں اسے پانی پلا لاؤں۔ بی بی زینب امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، علی اصغر کو اپنے آغوش میں لیا، میدان میں آئے، علی اصغر کو بلند کیا، کہا، اے ظالمو، شاید میں تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، لیکن اس بچے کی کیا خطا ہے؟ میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسا کہا
चाहा तो पानी तो ना दिया दुश्मनों ने, पानी के बजाय ऐसा तीर मारा कि अली असगर अपने बाबा के हाथों में शहीद हो गए। इमाम हुसैन सलाम ने अली असगर आसमान में फेंकना चाहा। आवाज आई, ए हुसैन, अगर अली असगर का खून आसमान की तरफ आया तो क़यामत एक बूंद भी पानी ना बरसेगा। इमाम हुसैन सलाम ने अली असगर का खून जमीन की तरफ फेंकना चाहा। आवाज आई, ए हुसैन, अगर अली असगर का खून जमीन की तरफ आया तो क़यामत एक दाना भी ना उगेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर का खून अपने चेहरे पे लगा लिया। कहा, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। इमाम हुसैन सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, तू गवाह रहना कि मैंने अपने बच्चे को तेरी राह में कुर्बान कर दिया।